لیکن یہ کہ دل کی دنیا پہ حکمرانی کسی اور کی ہو گئی، وہاں دنیا کی محبت سما گئی، اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے نکل گئی، تو اب وہ اندر کھاتے تو یوں سمجھیے کہ فسق کا جو بیج ہے وہ پڑ گیا۔ اب اس کو اللہ نے باہر نکالنا تھا، اس کے لیے ایک آزمائش آئی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے سوال کیجئے، پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو ایک سمندر کے کنارے پر واقع تھی، کہتے ایلات کی بندرگاہ تھی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے، مچھیرے تھے۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ ہفتے کے جو آداب تھے اس میں حد سے بڑھنے لگے۔ اصل میں ان کے ہاں جو ہفتے کا دن ہے وہ جیسے ہمارا جمعے کا دن ہے، تو ان کے ہاں عبادت کے لیے ہفتے کا دن مخصوص تھا، لیکن اس کے احکامات جمعے کی نسبت بہت سخت تھے۔ ہمارا جمعے کا دن تو بس آذان کا معاملہ ہے، اس سے لے کے نماز کے اختتام تک جو ہے وہ کاروبار دنیا حرام ہے، اور اس میں بھی بڑی نرمی ہے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی کاروبار دنیا نہیں کیا جا سکتا، کوئی دنیا کا کام نہیں ہوگا، صرف عبادت ہوگی۔ اور اس میں تیمارداری بھی منع تھی، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، بڑی سختی تھی۔ تو اب ان کے ساتھ جو ایک آزمائش کا معاملہ آیا، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، ذرا اس کو سن لیجئے، کیا جب انہوں نے ہفتے کے ان آداب کی خلاف ورزی کی جو انہیں دیے گئے تھے، کیونکہ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا، جب ان کے پاس آتی تھی ان کی مچھلیاں ہفتے والے دن اچھلتی ہوئی، وہ جیسے مچھلیاں پانی سے باہر چھلانگ لگاتی ہیں پھر پانی میں چلی جاتی ہیں، وہیں پہ اوپر اچھلتی پھر اندر، یعنی آ کے جیسے کوئی کسی کو چڑھا رہا ہو۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا نہیں آتی تھی۔ اب یہ ہیں مچھیرے، انہوں نے مچھلیاں پکڑنی ہے، جا کے بیچنی ہے، وہاں سے کوئی سودا سلف لے کے آئیں گے، آ کے بچوں کو کھلائیں گے، تو ورکنگ ڈیز جو ہیں وہ اتوار سے شروع ہو کے جمعے پہ آ کے ختم ہوتے ہیں، تو جتنے بھی ورکنگ ڈیز ہیں ان میں مچھلیاں غائب، کوئی مچھلی ہے ہی نہیں، جال لگاؤ نہیں، کانٹا لگاؤ نہیں، ڈھونڈو نہیں، کوئی مچھلی نہیں۔ اور جس دن یہ تھک ہار کے واپس آئیں، اگلے دن ساحل پہ کھڑے ہوں تو نظر آئیں جناب مچھلیاں اٹکیلیاں کر رہی ہیں، مچھلیاں اچھل کود رہی ہیں، مچھلیاں مگن موج میلے میں ہیں، تو کیا گزرتی ہو۔ اور یہ ایک دن نہیں ہوا، کذالک اسی طرح ہوتا رہا۔ وہ بیچاروں نے کافی صبر کیا ہوگا، آخر ان کو بھی تو آخر کوئی نہ کوئی مفتی صاحب مل گئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ اللہ من اضطر غیر باغ ولا عاد، تو یہ تو سارے احکامات ہوتے ہیں تو نارمل حالات کے لیے ہوتے ہیں، جب جان پر بن گئی ہے تو اب جان پر جب بن گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، کوئی ہیلا، کوئی حجت، کوئی طریقہ، کوئی دائیں بائیں سے نکالنا پڑے گا۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا۔ اس آزمائش میں کیوں ڈالا؟ بما کانوا یفسقون، وہ فاسق تھے۔ فاسق اس طرح کے نہیں تھے کہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہی نہ ہوں، ان کے وہ یہی تھا، اس حکم پر چلتے تھے، روح ختم ہو چکی تھی، اللہ کی خوشنودی کا جذبہ دم توڑ چکا تھا، اللہ کی رضا کا شوق وہ ہمت ہار چکا تھا، بس ایک خالی خولی جو ہے رسم باقی تھی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور یہ جب صورت بنی تو اب اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا۔ ہم بھی تو نمازیں پڑھتے تھے، اور کراچی کی مسجدوں میں تو خیر جگہ ہی نہیں ملتی، ہم جو نمازوں میں بھی پہلے بھی نہیں ملتی تھی، اور یہ کہ جمعوں میں تو پھر کیا کہنے، وہ تو منظر ہی کوئی اور ہوتا تھا، پھر رمضان میں، لیکن یہ کہ ایک چھوٹی سی آزمائش سے تو معلوم ہوا کافی کچھ لڑکھڑا سا گیا ہے ایمان بیچارہ۔ تو یہ تو ایک مثال ہے نا، اور کئی مثالیں آ جائیں گی کہ جہاں کوئی مجبوری آتی ہے وہاں بندہ راستہ تو نکال ہی لیتا ہے نا، کوئی جہاں جو یعنی دنیا کے قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو سکتا ہے، تو اگر اندر ایمان نہ ہو تو اللہ کے قانون کے ساتھ بھی وہ کھلواڑ ہو سکتا ہے، بڑے آرام سے ہو سکتا ہے۔ اب جب انہوں نے ہفتے کے دن کے یہ احکامات کی خلاف ورزی کرنا شروع کی تو یہاں بھی 3 گروپ بن گئے۔ وہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا نا، جب بچھڑے کی پوجا شروع ہوئی تو ایک وہ تھے پوجا کرنے والے، ایک وہ تھے جو شروع ہی سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے، ایک تیسرے تھے جنہیں توبہ کی توفیق ہو گئی، یہ تیسرے تھے۔ یہاں پہ 3 اور طرح کے بنے، ایک وہ تھے جو ہفتے کے دن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جنہوں نے بہرحال اس مجبوری میں، اس مفلوق الحالی میں، اس بھوک اور تکلیف میں بھی ہفتے کے دن کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تھوڑے سے ہوں گے لیکن تھے تو صحیح، اور یہ جو تھوڑے سے تھے یہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ نہ کرنے والوں میں سے بھی پھر آگے 2 گروپ بن گئے۔ ایک وہ جو انہیں سمجھاتے تھے کہ یہ کرنا چھوڑ دو، یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے مفتیوں کے ساتھ بھی ان کے جو ہے مناظرے ہوتے ہوں گے، وہ انہیں کہتے ہیں تم ان پڑھ بدھو لوگو، ہم اہل علم ہیں، تمہیں کیا پتہ، ہمیں صحیح پتہ ہے۔
تو اس میں پھر انہیں تانے بھی سننے پڑتے ہوں گے، استہزاء بھی ہوتا ہوگا. تو ان کے جو وہ ساتھی تھے جو انہیں منع تو نہیں کرتے تھے اور خود گناہ نہیں بھی کرتے تھے، وہ انہیں کہتے تھے کہ یار چھوڑو ان کو، کیا ان کے پیچھے پڑے ہو. تو یہ اس طرح کے 3 گروپ بن گئے. اب ان کا اللہ نے ذکر کیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک فرقے نے یہ کہا، ایک امت نے ان لوگوں میں سے، اور یہ وہ تھے جو خود تو نہیں پکڑتے تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے، لیکن منع کرنے والوں کو وہ کہہ رہے ہیں لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیا ضرورت ہے اس قوم کو نصیحت کرنے کی جس کو اللہ نے ہلاک ہی کرنا ہے، برباد ہی کرنا ہے، اس کو تباہی کے گھاٹ ہی اتارنا ہے. تو ان کو پر نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی، تم کیوں ان کے پیچھے ہلکان ہوتے ہو اور اپنی بےزتی کراتے ہو. او معذبہم عذابا شدیدا، یا اگر ہلاک نہ بھی کیا تو ان پر کوئی بہت بڑا وبال بھیجے گا تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، سخت عذاب دے گا ان کو. قالوا معذرۃ الی ربکم، اب یہ ہے وہ بات جو ہم پیچھے پڑھ آئے. موسیٰ علیہ السلام 70 لوگ لے کے اللہ کے پاس اپنی معذرت ہی پیش کرنے گئے تھے کہ اللہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہمارے ان لوگوں نے کوشش بھی کی تھی کہ ان کو جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو جو ہے وہ راست پر لے آئیں. در حقیقت یہ جو اجتماعی جرم ہوتے ہیں اس میں یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں نے ان کو روکا یا نہیں روکا، اور اگر انہوں نے روکنے کا حق ادا کیا ہو تو تب اللہ کے ہاں جا کے بری و ذمہ ہوتے ہیں. کنارے ہو کے بیٹھ جائیں تو اللہ کی نظر میں اس جرم میں شریک جرم کہلائیں گے وہ، اس لیے کہ انہوں نے مداخلت نہیں کی، اس جرم کو روکا نہیں. اس کو ہم یوں سمجھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا بادشاہی ہے، میں اللہ کا وفادار ہوں، آپ اللہ کے وفادار ہیں. اس بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت ہو رہی ہے تو وفادار اگر لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں کہ اس پھڈے میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ وفادار رہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کی وفاداری کا اعتبار کرے گا؟ نہیں، یہ مقام وفاداری سے گر گئے. لہٰذا اب ایک جرم ہو گیا تو پہلے تو وفاداروں سے پوچھا جائے گا تم کہاں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے سب سے پہلے ہارون علیہ السلام سے نہیں پوچھا، تو اپنا عذر پیش کرنا پڑے گا. اس عذر کو پیش کرنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر سکیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہو جائیں، یہ تقویٰ کی طرف آ ہی جائیں، پرہیزگار ہو جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، اچھا یہ چیزیں آج سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. تو ایک نیک آدمی وہ نہیں ہے کہ جو اپنے گھر میں جو ہے وہ رضائی اوڑھ کے تو بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے، بلکہ نیک وہ ہے جو اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو سمجھائے کہ تم غلط کر رہے ہو. وہ اگر آگے سے مڑ کے جو ہے وہ اسے گالیاں دیں یا اذیتیں دیں یا باتیں سنائیں یا اس کا مذاق اڑائیں تو یہ سب جھیلنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، لیکن اس سے ہمت ہار کر گھر نہیں بیٹھنا چاہیے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ بات بہرحال سمجھنے کہ بہت سے لوگ اسی چیز جو ان کے اندر اپنے ایک خناس ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، وہ بڑے فلسفی ہوتے ہیں، بڑے علامہ صاحب ہوتے ہیں، ان کی ایک قدر و قیمت ہوتی ہے خود ان کی اپنی نظر میں، اور کوئی کرے یا نہ کرے. تو اب وہ لوگوں کے سامنے جا کے ذلیل نہیں ہونا چاہتے، وہ ریڑھی والے کو نہیں سمجھانا چاہتے، وہ عوام کا نام کے کو منہ نہیں لگنا چاہتے، تو وہ پھر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے خانقاہ بنانا چاہتے ہیں. جو چل کے ان کے پاس آ جائے وہ اس کو سمجھا دیں گے کیونکہ وہ جو ہے ضرورت مند ہے، باقی وہ کسی کے پاس جا کر اسے سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے در حقیقت. نبی اور رسول تو جا کے لوگوں کو سمجھاتے رہے ہیں، کوئی ان کے پاس آئے یا نہ آئے. اور یہ ان لوگوں نے جو طریقہ سیکھا ہے یہ کسی اور سے سیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آتا جائے بھاڑ میں، ہم ادھر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب وہ بھول گئے جس کے ذریعے سے انہیں سمجھایا گیا، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے بچا لیا، نجات دے دی ان لوگوں کو جو برائی سے جو منع کرتے تھے، جنہوں نے جا کے سمجھایا تھا، جنہوں نے بےزتیاں کروائی تھیں، جنہوں نے اپنی جو ہے وہ خیال نہیں رکھا تھا عزت نفس کا، اور انہوں نے جا کے اچھے طریقے سے کوشش کی تھی کہ اپنے رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں، ان کو ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان میں سے جو لوگ گناہگار تھے ان کو سخت نافرمانی کے جو نافرمانی کرتے تھے اس کے نتیجے میں ایک برے عذاب میں ان کو پکڑ لیا. اب یہ ظالم کون ہے؟ ایک ظالم تو وہ ہیں جو وہ جرم کر رہے ہیں، جو خاموش ہیں وہ کون ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جب بادشاہ کے وفاداروں کے سامنے بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہو تو جو وفادار چپ رہے تو وہ اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وفادار ہے؟ تو وہ بھی ظالموں میں شامل سمجھا جائے گا. اور اس پر ایک روایت بھی شاہد ہے، اور وہ کسی عام آدمی کے بارے میں نہیں ہے. جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ایک دفعہ حضور کو جبریل بتا رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا فلانی بستی ان کے رہنے والوں کے اوپر الٹ دو۔ میں نے کہا باری تعالیٰ ان بستیوں میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے، ایسا نیک فرشتہ صفت آدمی ہے۔ تو اللہ نے کہا اس بستی کو اس پر اور باقیوں پر پلٹو، یعنی پہلے اس پر پلٹو۔ وجہ کیا بتائی؟ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں متغیر نہیں ہوا، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا اور وہ اللہ تو ضرور کر رہا تھا، لیکن یہ کہ اس حکم ٹوٹنے کی جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی اس کی غیرت اس میں نہیں تھی۔ تو جب اللہ کی سزا آئی ہے تو پھر وہ اس لپیٹ میں آ گیا، وہ بھی ظالم ہے۔